بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیہ اسماء حسنہ شمس قمر غوث بنگالہ پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے، دکھائیے، سنیے، لائک کے سب شیئر کیجیے اور سرکار لوگ کے چاہنے محبت کرنے والوں میں پھیلائیے۔ پارٹ 167 اشرانی کی شرکت سے باز رکھنے کی کوشش۔ سرکار کو دعوت ملا، اب جا رہے ہیں زہر کھانے کے لیے، اور حسن علیہ السلام کی بیوی ان کو زہر دیتی تھی تو کہتے تم مجھے زہر کھلاتی، اور کھا رہے تھے آرام سے۔ اللہ کیسی دنیا ہے، عجب دنیا، گجب دنیا ہے۔ اشرانی کی شرکت سے باز رکھنے کی کوشش۔ بعد نماز فجر وظائف سے بھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ معین میاں اپنے چند ہمدرد رفقا کے ساتھ کمرے میں باریاب ہوئے اور مودب بیٹھ گئے۔ جب حضرت متوجہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور، آج جو اشرانہ کی دعوت دی گئی ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، لہٰذا ہم لوگوں کی التجا ہے کہ آج کی دعوت میں شرکت نہیں فرمائی جائے۔ آپ نے فرمایا، جو شوق کشاکش مجھے یہاں لے آیا، جو شوق کشاکش مجھے یہاں لے آیا ہے، کیا آپ کوئی مجھ کو روک سکتے ہیں؟ اگر مشیت یہی ہے تو میرے انتظار سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا، البتہ لوگ مجھے وعدہ خلاف کہیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وعدہ خلافی فقیر کے آئین سے کوشوں دور ہے۔ اگر ورثت جدی مجھے مل گئی تو میں سمجھوں گا کہ یقیناً میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے وصیت جدی کا حسن علیہ السلام بھی زہر کھا رہے تھے، ہاں بیٹا اسی کو بول رہے ہیں وصیت جدی۔ میں نے یہ زہر کھا کے الماس پی کے ہو گئے حضرت حسن شہید۔ حضرت کی اس تقریر کے بعد سبھوں پر سکوت مہر چھا گئی اور لوگ لوٹ گئے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سوچنے لگا کہ میں سازش سے حضرت کو باخبر ہیں اور رفقا بھی کسی نہ کسی طرح اطلاع مل چکی ہے، آخر حضرت اس سے گریز کیوں نہیں کرتے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت میری جانب متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ڈاکٹر صاحب نہ یہ بات آخری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیک یا رسول اللہ۔ نہ وہ رات آخری ہے جو خدا کی ہو مشیت، وہی بات آخری ہے۔ مشیت یزدی میں دخل اندازی اہل فہم کا کام نہیں ہے۔ میں اپنے کو فائز الامور سمجھوں گا، اگر مخالف اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں۔ پئیں گے شوق سے جی بھر کے آب تیغ قاتل کو، پئیں گے شوق سے جی بھر کے آب تیغ قاتل کو، یہی پانی بجھائے گا ہمارے آتش دل کو۔ بہار کی دعوت ارسانہ میں شرکت۔ دعوت میں جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، نفیس لباس زیب تن کیا، عطر ملا اور چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ چند رفقا نے معمول کے مطابق عرض کیا کہ حضور، آج کی دعوت میں تنہا جانا مناسب نہیں ہے، ہم خدام میں سے جن کو اجازت ہو وہ ہم رکاب کے لیے تیار ہے۔ حضرت نے فرمایا، آج میں تنہا جاؤں گا، جو خدا کو منظور ہے وہ اٹل اور لازمی ہے، نہیں تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ حکم سنتے ہی سب خاموش ہو گئے اور تنہا حضرت دعوت میں تشریف لے گئے۔ صحیح بات۔ وہاں کیا واقعہ پیش آیا، سب راضی رہا۔ مغرب کے بعد وہاں سے تشریف لائے اور اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے۔ کوئی جائے تردد نہ تھی، لوگوں کو بھی اطمینان ہو گیا۔ ایک میری جانب مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ جلدی سے سیتارام پور کے لیے روانہ ہو جائیں، میں چند دنوں تک اور یہاں قیام کروں گا۔ میری طبیعت
حضرت سے جدا ہونے کو نہیں تھی، لیکن حکم کو ٹالنا میرے بس کا روگ نہیں تھا، اس لیے چار و ناچار قدم بوسی کے بعد سیتارام پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد بہار شریف میں آپ کی کیا حالت رہی اور دکن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام، اور رکن واقعات سے دوچار ہونا پڑا۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ نااہل بہار میں سے کسی نے تذکرہ کیا، البتہ فاتحہ چہلم میں سب بہار سے معین میاں اور مولوی موسیٰ صاحب شرکت کی غرض